बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, 27वीं तरमीम जिसका चर्चा था आखिरकार आज सेनेट से पास कर ली गई। 64 मेंबरान ने वोट दिए उसके हक़ में, जिसकी रिक्वायर्ड ज़रूरत थी। एक सेनेटर 65 कहा जा रहा था, वो शदीद अलील हैं और अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। इरफान सिद्दीकी साहब की बात हो रही है। 2 सेनेटर्स जो थे आउट ऑफ ब्लू, जिसमें हम कह सकते हैं JUI के, और एक सेनेटर थे जो कि PTI के यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, उन दोनों ने भी वोट दिया हुकूमत के हक़ में, जिसका हम चर्चा कर रहे थे कि नंबर गेम पूरी है। कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो कि बीच में से स्लिप हो रहे हैं, यानी कि नाक के नीचे से निकल जाते हैं PTI के, उनको पता ही नहीं चलता। तो ये जनाब 2 जो सेनेटर्स थे उन्होंने वोट दिया अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को, और शायद उन्होंने सैफुल्लाह बड़ो साहब ने तो जो PTI के सेनेटर थे अपने इस्तीफ़ा भी दे दिया है कि जी मैं उससे इस्तीफ़ा देता हूं, क्योंकि उसके बाद उनका रहने का जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि PTI उनके ख़िलाफ़ कोई मोशन लेकर आती। लेकिन उनको कहा गया कि जी आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। 27वीं तरमीम है क्या, इसका इतना शोर क्यों था? ये वो बैकलॉग था जो 26वीं तरमीम का था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की गई थी, आइनी कोर्ट बनाने की बात की गई थी, और उसके अलावा जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बात की गई थी। फिर बल्दियाती निज़ाम के ऊपर बड़ा मुफस्सिल इस पे काम किया जा रहा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तमाम सूबों में यकसा वक्त पे होने चाहिए इंतखाबात बल्दियाती, और उनको एम्पावर करना या ना करना ये तो सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है जो कि नहीं करती, लेकिन देखना ये होगा कि इसका सिला क्या मिलेगा। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो पेंडेंसी थी अदालतों में केसेस के हवाले से, जिसका बड़ा चर्चा था कि जी जजेस को डेफिनेटली आइनी अदालतें सेपरेट हो जाएंगी तो लोगों को इंसाफ फराहम होगा। तो क्या जजों को बाउंड किया गया है इसके अंदर कि एक टाइम फ्रेम के अंदर वो अदालतों में फ़ैसले करें, ताकि लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ भी मिले और इंसाफ का हसूल मुमकिन भी हो सके? ये मेरे ख़्याल से कि इसके अंदर अभी शिक नहीं थी, और अगर है नहीं है तो इस पे काम किया जाना चाहिए। यानी कि अगर 28वीं तरमीम आ रही है तो उसके अंदर इसको ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये चीज़ सामने नज़र आती है कि जो चीज़ होनी होती है उसको करने के 10,000 तरीके मौजूद होते हैं। ये एक पुलिसरात से गुज़रने वाला काम है जो आइनी तरमीम का है, क्योंकि इसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। सेनेट से तो होगी, अब नेशनल असम्बली से उसको पास कराया जाएगा। प्रोग्राम में डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है बैरिस्टर सैयद कमर सब्ज़वारी साहब को, हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। खुशामदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, जिसका चर्चा था सेनेट में उसको मंजूर कर लिया गया 27वीं तरमीम। ओवरऑल मैं चाहूँगा कि एक लेआउट एक आम आदमी के लिए, आम फहम के लिए, क्योंकि इसमें अवामुन्नास की भलाई की बातें की जा रही हैं कि जी इससे अवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। क्या फ़वाइद होंगे अवाम को, क्या फ़वाइद होंगे हुक्मरान जमातों को, क्या फ़वाइद होंगे जजेस को, क्या नुकसानात होंगे जुडिशरी को? इस पर थोड़ा सा मैं आपसे बहस करूँगा। मुझे बताइए कि क्या इसमें आपको इंसाफ का हसूल मुमकिन होता नज़र आ रहा है इस अमेंडमेंट के बाद? नामदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। आसिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तलब फरमाया। बतौर कानून के तालिब इल्म हम एडवांसमेंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक वक्त का तकाजा बहरहाल है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच ली जाए। बहुत अरसे से अदलिया, तकरीबन 2 दिहाइयों से अदलिया पर एक जो फिंगर रेजिंग हो रही है और जो उंगली उठाई जा रही है वो ये है कि सर इसको जुडिशल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका जो शोशा भी था, अरूज भी था। बिल्कुल, आपने इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो उसमें यही है कि जब जुडिशल एक्टिविज्म की बात आती है, जो खास तौर पर आर्टिकल 184 के नीचे इख्तियारात दिए गए थे, क्योंकि 3 किस्म के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास पहले थे, एडवाइजरी, एपलेट और ओरिजिनल। अब जो एडवाइजरी और ओरिजिनल इख्तियार हैं वो इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बनने के बाद उसको मुंतकिल हो जाएंगे, और एपलेट इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास रह जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अपील्स सुन सकेगी। जो आम मुकदमा जात, कमर्शियल मैटर्स भी हैं, कंपनी के भी कोई मैटर्स हैं, कॉर्पोरेशंस के, वो भी सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल मैटर्स। लेकिन जहाँ तक सूबों के माबैन अगर कोई तनाज़ात जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट सुनती थी, या जिस तरह आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आते थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट आंसर करती थी नेगेटिव में या पॉजिटिव में, और इसी तरह साथ साथ जहां सुप्रीम कोर्ट कहीं फेडरेशन और सूबों के दरमियान में किसी चीज़ पर इख्तलाफ होता था तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला सादर करती थी। बड़ा अहम सवाल है बैरिस्टर साहब,
हमारे पास 99.9% केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इवन जो हाई कोर्ट्स में जाते हैं, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता ही होता है, चाहे वो आम आदमी का केस क्यों ना हो, कोई ना कोई जो सुप्रीम कोर्ट में जो वायलेशंस हो रही होती हैं आइन की, उसके हवाले से ही जाता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कितनी रह जाएगी, और ये जो हमारी कोर्ट बन रही है कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके ऊपर लोड कितना आ जाएगा? सर लोड तो जो नज़र आता है कि अब इस तरमीम के पास होने के बाद सेनेट से ख़ास तौर पर कि लोड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे मेन आएगा, और जो अपील्स हैं, क्योंकि अपील का स्कोप सुप्रीम कोर्ट की हद तक वैसे ही लिमिटेड होता है, एज ऑफ राइट कम अपील्स हैं, बल्कि पहले वहाँ पर पिटिशन फॉर लीव टू अपील करनी पड़ती है, तो एज ऑफ राइट अपील्स का तो स्कोप वैसे ही बड़ा नैरो है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट पे वो एक बोझ कम भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आर्गुमेंट एक दिया जाता है कि ये बोझ कम नहीं होगा कमर साहब, वो बल्कि ऑलमोस्ट मैंने कहा ना 99.9% जो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आइन की किसी शिक की वायलेशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाता है। मैं ये कहता हूँ वो लोड कम नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस खारिज हो जाएंगे, या फिर वो ये बिल्कुल सुनसान हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सर आज मैंने एक जो डॉन में देखा तो एक लफ्ज बड़ा जबरदस्त था, सोललेस सुप्रीम कोर्ट। सोललेस, वही मैंने कहा ना कि बगैर रूह के। जी, तो ये तो बहरहाल नजर ही आता है, अब आगे कितना चलते हुए पता चलेगा कि इसकी जहाँ पे कोर्ट नंबर जो 1 थी, रूम नंबर 1 जो था, कोर्ट रूम 1 जो था, उसमें तूती बोलता था, सहाफियों का झमघट्टा होता था, केसेस सुने जा रहे होते थे, अब वहाँ पे शायद मेरे ख्याल है कि कमो बेश ही कोई लोग नजर आएंगे हमें। सर पहले भी नहीं नजर आ रहे थे, 26वीं तरमीम के बाद भी कम था, और अब मजीद कम हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात और भी देखनी है सर, कि ये जहाँ तक हम पहुँचे हैं इस सफ़र में कंट्रीब्यूशन, जिसको कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आप कह लें, तो कहीं ना कहीं अदलिया के भी कुछ लोगों का किरदार है कि यहाँ तक रिफॉर्म्स नहीं किए उन्होंने, यहाँ तक बात आई, और इस बात पर भी कुछ ज़्यादा फोकस रहा कि टिकर्स और सोशल मीडिया पर क्या उनकी बातें चलती हैं। तो वो जो एरा था पिछले डेकेड एंड हाफ का, तो एक फैक्टर वो भी है, ये नहीं कह सकते को बिठा के केसेस की हियरिंग शुरू की जाती थी कि टिकर चलेंगे। मेरा एक बुनियादी सवाल है, और वो हर आम आदमी, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आम आदमी के नाम के ऊपर ये तरमीम की गई है कि उसको रिलीफ मिलेगा, क्या इसके अंदर ये पैरामीटर्स दिए गए कि जजेस कितने अरसे में फैसले करेंगे केसेस के? नहीं सर, अभी तक तो सिर्फ इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई। इख्तियार ये जज की सवाबदीद है कि वो 1 साल में निपटाता है या 10 साल में निपटाता है। जी ऐसी है ये बहरहाल टाइम लिमिट कोई मैंने जो मुताला जिस हद तक किया, तो वो टाइम फ्रेम इसमें नहीं है आया सर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर वो जो केस जो है वो डिस्पोजल पे है जज साहब की, कि उन्होंने छुट्टियां ले ली हैं, वो तातीलात पे चले गए हैं, या उनका मूड ख़राब है, या तबीयत नासाज है, तो वो छुट्टी लेके जो महीनों बाद केस लगता है वो फिर आगे महीनों तक मुंतकिल हो जाएगा, यानी कि उसकी जो नेक्स्ट पेशी हुआ करेगी। आम साइलीन जो हैं, जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों के धक्के खाते हैं, उनके लिए मामलात वही कहते हैं ना, स्क्वायर टू ज़ीरो आ जाएगा। सर जहाँ तक ये बात है तो 26वीं तरमीम में एक और चीज़ की गई है कि डिस्पोजल जो जज साहिबान करेंगे, उनके डिस्पोजल को भी पार्लियामेंट परखेगी, और इस बात पर रिमूवल ऑफ जज भी हो सकता है कि अगर डिस्पोजल टाइमली नहीं किया गया तो क्या उसका इतलाक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे होगा कि नहीं होगा, ये एक अगेंस्ट सवाल है। वरना 26वीं तरमीम में डिस्पोजल के मुताबिक के अगर कोई जजेस परफॉर्म नहीं कर रहे आला अदलिया के, तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनकी इस बाबत भी भेजा जाएगा कि जनाब आपने पेंडेंसी बढ़ाई है और आपने फैसला मुकदमा जात के फैसला नहीं किया। पार्लियामेंटेरियंस तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं है। कौन सवाल उठाएगा, कौन होगा तेरे इश्क में आगे, जिसे कहते हैं ना कि ज़ेर होने तक चीज़ों को, ये तो बात वही है ना कि आम आदमी की तो अप्रोच पार्लियामेंटेरियंस तक नहीं होती, वो तो अदालतों के चक्कर ही काटता रहेगा, और कौन पूछेगा जजों को, और कौन उसके ऊपर सवाबदीदी इख्तियारात रखेगा। अब एक और चीज़ आ जाती है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस तो कर दिए, अब 2 चीफ जस्टिस होंगे, इख्तियारात का टकराव तो नहीं होगा? सर उसमें तो अब दूसरी बात जो बड़ी वाज़े तौर पर आ गई, तो लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस साहब के भी नॉमेनक्लेचर के आगे से हट गया, और सुप्रीम कोर्ट में से भी लफ्ज़ पाकिस्तान जो है इसी तरमीम के तहत हटा दिया गया है। और ये भी बड़ी वजाहत से कहा गया है कि जो कोई फैसले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। और शायद इसकी एक खास रेफरेंस ये भी है कि पिछले दिनों जब आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुए 26वीं आईनी तरमीम पर, तो उसमें मुख्तलिफ नज़ीर
نظائر دیے گئے, عدالتی نظائر دیے گئے, پریسیڈنٹس دیے گئے کہ جناب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ فرمایا, اور وہاں یہ کہا گیا, کورٹ نے کہا کہ نہیں جی وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں تھا اور یہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں تھا اور اس کے سامنے, تو شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پرٹیکولرلی اب بتا دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے وہ سپریم کورٹ پر بائنڈنگ ہوں گے, لیکن سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. ایک چیز آلریڈی سبجوڈسٹ ہے, مطلب 26ویں ترمیم چیلنج ہوئی ہے, اس پہ ہیرنگ چل رہی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب 27ویں آ چکی ہے, یہ بھی چیلنج ہو جائے گی ڈیفینیٹلی, جس طرح اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کیا اور ہم نے دیکھا جو ہنگامہ آرائی ہوئی سینٹ کے اندر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 26ویں سبجوڈس ہونے کے بعد 27ویں کی جا سکتی تھی, یہ آئینی معاملہ ہے؟ سر پارلیمنٹ کا یہ آئین کے اندر ہی لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی پر یا آئین سازی پر کوئی بھی قدغن نہیں ہے. ٹھیک, تو اس میں عدالتی کوئی مختلف 20 حوالہ جات ہیں جس میں عدالت نے کچھ آئینی ترامیم کو سیل تھرو کرنے دیا, جس میں ریسنٹ پاسٹ میں سنسیٹ کلاز کے ساتھ جو اسپیشل کورٹس متعارف کرائی گئی تھیں وہ سیل تھرو کرنے دیا گیا اور اس کو پروٹیکشن دی سپریم کورٹ نے, اور کئی جگہ کچھ ترامیم تھی جن کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا بیسک سٹرکچر تھیوری, یا کہا کہ آئین کی روح کے منافی ہیں اس لیے یہ ترامیم نہیں کی جا سکتی. تو یہ ہماری جورسپروڈنس بھی اس میں بہرحال یکسو نہیں ہے, ایک جگہ کہتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور کچھ جگہ سپریم کورٹ نے اجازت دی. سو مچ سو کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جب آئین ایبروگیٹ کیا اور اس کے بعد اس میں کچھ بیسک تبدیلیاں کی تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ کے پاس وہ گئے, پٹیشنز دائر ہوئی, تو انہوں نے وہاں سٹینس یہ لیا کہ ہمیں یہ تبدیلیاں ہماری ویلیڈیٹ کر دیں. تو ویلیڈیٹ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ, اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کو آئین میں تبدیلی کی اجازت بھی دے دی کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ بہرحال جورسپروڈنس دونوں طرف یہ چل رہی ہے. اگر ہم یہ کہنا کہ جی جورسپروڈنس ایسی تھی کہ نہیں ایسی اجازت نہیں سپریم کورٹ نے کہیں دی, تو وہ نہیں ہے. سپریم کورٹ بھی ٹائم ٹو ٹائم اس کا بھی ڈیسیژن اس پہ ویری کرتا رہا ہے کہ کیا آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کر سکتی ہے. واٹ از دا کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف اے جج, کوئی پیونی جج ہے چاہے ہائی کورٹ کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے اور اس کی سینیورٹی بن رہی ہے, اچانک سے کوئی, جس طرح ہم نے ڈوگر صاحب والا کیس دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اب ٹرانسفر پوسٹنگ والا ایشو بھی آ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بنیادی حق ہوتا ہے کسی جج کا کہ وہ جس کورٹ کے اندر جج بنتا ہے وہ اس کا موروثی حق ہے, وہ ادھر ہی رہے گا؟ عاصم صاحب یہ پہلے بھی کانسنٹ کا لفظ نہیں تھا, یہ کانسنٹ کا لفظ ترمیم کے بعد انٹر کیا گیا کہ اگر تبادلہ کیا جائے گا ایک جج کا ایک کورٹ سے کسی دوسرے کورٹ میں, ان کو کانسنٹ لیا جائے گا. اس سے پہلے یہ تھا کہ ان سے کانسنٹ لیا جائے گا اور اگر وہ ریفیوز کریں گے تو ساتھ ہی ڈیم ٹو بی ریٹائرڈ فرام. وہ ترمیم کے بعد کہا کہ نہیں جی اس طرح آپ نہیں کر سکتے, چونکہ سٹیبلٹی نہیں آتی اور کیسز جو ہیں یا جورسپروڈنس صحیح طرح سٹیبل ڈیولپ نہیں ہوتی اور گرے ایریاز زیادہ آ جاتے ہیں, ایفس اینڈ بٹس زیادہ آ جاتے ہیں. لیکن اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہ لفظ کانسنٹ کا وہاں سے ہٹا دیا ہے اور جہاں پر بھی اب ایگزیکٹو چاہے تو تبادلہ کر سکے گی جج کا. اسپیشلی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ترمیم کے اندر چیز آئی ہے اس کے اندر سارا محور جو گفتگو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بیک آف دا مائنڈ چیز چل رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ فارمیشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی تھوڑے عرصے بعد, جیسے یہ پاس ہو گئی قانون بن گیا تو ججز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ایک ہم نے ایک سیاسی بلاک ججوں میں دیکھا تھا جس کو کہا گیا حکومت کی جانب سے, وہ ٹوٹتا محسوس ہوگا بلکہ کمزور ہو جائے گا بلکہ وہ. تو آصف صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ نشانے پر ہیں یا اس کا سبجیکٹ ہے اس ترمیم کا. دو کے خلاف تو ریفرنس ہے, ایک کے جعلی ڈگری کا مسئلہ ہے, ایک کی شہریت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں بابر ستار صاحب کی بات کروں تو ان کی ڈیول نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے, طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دو تو جج یہ ہو گئے. سر میں اگر عرض کروں تو بابر ستار صاحب, جسٹس بابر ستار صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو شاید ابھی تک کاگنیزنس نہیں لی گئی, لیکن جہاں تک جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ پروسیڈ فردر انہوں نے کیا. اب جو لاسٹ یا لیٹسٹ آپ جس کو کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہیئرنگ ہوئی اس میں انہوں نے پروسیڈ فردر کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن ابھی تک بھی شو کاز نوٹس ایشو نہیں کیا. جہاں شو کاز نوٹس ایشو ہو گیا تو اس کے بعد اگر وہ ریزگنیشن بھی دیں گے تو وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا اور پھر وٹ ایور وڈ بی دی آؤٹ کم, یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ جو ان پر الزام ہے وہ غلط ثابت ہو سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ کے سامنے، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، تو اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی ججی کر سکیں، اور یہ بھی کہ اگر درست ثابت ہوا تو پھر جو مراعات اور جو انہوں نے سیلریز اب تک وصول پائی ہیں ان کو جمع کرانی پڑیں گی، وہ جمع کرانی پڑیں گی، اور وہ نہ یوز کر سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، نہ دوبارہ وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اس کی دونوں طرف کی امپلیکیشن ہے، لیکن شو کاز نوٹس پہ ابھی تک وہاں بات نہیں کی. نہیں اس کے ساتھ ساتھ سزا کا تعین بھی ہوگا نا. جی سزا بھی ڈیفینیٹلی جب offense ثابت ہوگا تو اس کے بعد وہ فورجری فیبریکیشن اس والی بات میں بھی جا سکتا ہے. جی اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ آتی ہے، باقی رہ گئے 4 جج. ٹھیک ہے، اگر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد تو میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہیں اور سے ججز آ جائیں گے پھر آپ سمجھ. سر آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور سے، سندھ سے اور بلوچستان سے ججز آئے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کہیں ہوتی ہیں اب اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد تو ڈیفینیٹلی وہ چلے گا کہ جی کون سے ججز کہاں. جیسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی کہتے ہیں کہ جسٹس کے آغا صاحب کو لانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ہے کہ چاروں پروونسز سے ججز ہوں گے. البتہ یہ کورٹ انویزج بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی ایک آپ کہہ لیجیے ان کا ایک پرپوزل تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کی طرف سے سائن کیے ہوئے تھے جی، اور ان کی طرف سے یہ انکلوڈ ہوا تھا کہ یہ ایسی کورٹ ہو جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی جو ہے وہ دی جائے اور وہ کورٹ یہاں تشریف فرما ہو. تو یہ کوئی نیا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اب وقت ایسا ہے کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم پلیس ڈیٹ ایسی ہے جس میں یہ مرج ہو رہے ہیں بہت سارے فیکٹرز، اور یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ کنسنٹ والا جو فیکٹر جب ہٹا تو اس کا پہلا نشانہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہی لگتے ہیں کہ ہوں گے. اچھا، اس میں ہم ایک معاملہ اور بھی ہے، ججز کی تعیناتی کے لیے جو کمیٹی بن چکی ہے آپ کو پتہ ہے سر، اور 26ویں ترمیم میں اس کو بنایا گیا تھا ڈیفینیٹلی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ کے لیے جو ڈائریکٹ وکلاء سے تعیناتی، کیونکہ آپ کا نام بھی میں مطلب ماضی میں اگر دیکھیں تو ہائی کورٹ کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے گیا، آپ کو لگتا ہے کہ وکلاء سے ہی ججز آئیں گے یا پھر جوڈیشری سے، جو پیورلی جوڈیشری ہے ہمارے جو ڈسٹرکٹ ججز ہیں یا پھر سیشن ججز ہیں، ادھر سے بھی ہائی کورٹ میں لوگوں کے آنے کی امید ہوگی؟ سر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تو ہوگی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے انہوں نے کچھ شرائط ڈیفرنٹ رکھی ہیں. سر 7 سال ہائی کورٹ کے جج رہے ہوں، سپریم کورٹ کے جج ہوں یا سپریم کورٹ کے وکیل ہوں. دیٹ مسٹ بی دی ایکسپیرینس تھنگ نا. آپ کو تو ایکسپیرینس کے ساتھ جوڈیشل جو آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھنا ہے، ایسی تو اس کے لیے تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس چاہیے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہائی کورٹس. ہائی کورٹس میں تو ڈیفینیٹلی وکیلوں سے بھی جو سمجھے جائیں گے کہ بہتر وکیل ہیں اور بہتر طور پر ڈیلیور کر سکیں گے، ججمنٹس ڈیلیور کر سکیں گے، انصاف کی فراہمی میں ہیلپ کر سکیں گے، تو وکیلوں سے بھی آئیں گے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی طرف سے بھی لیے جائیں گے. جی ضرور. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سید قمر سبزواری صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا وقفے کا، اس کے بعد ہم اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں شامل ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے شیر افضل مروت صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں شیر افضل صاحب آپ کو. شیر افضل صاحب، 27ویں ترمیم جس کا چرچا تھا وہ آج آخرکار سینٹ سے تو پاس ہو ہی گئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ 2 ووٹ جو تھے وہ ایک JUI کا اور ایک PTI کا، جو ان کے بندے تھے وہ بھی ٹوٹے اور انہوں نے ووٹ دیا. حالانکہ جو وہاں پہ PTI کے لوگ تھے ان کو وہ نکال کے احتجاج کے لیے لے کے جانے کی کوشش کرتے، جبکہ وہ پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ووٹ دیا. آپ کو کیا لگتا ہے اس 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے جو اختیارات اور جو ہمارے ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں اس میں آپ کو تصادم نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ. سوال بڑا اہم ہے. عدلیہ جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے، اور جتنے بھی قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن تھرو ایگزیکٹو کراتی ہے. ابھی جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں جو سب سے بڑا بٹوارا ہوا وہ سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچز کا بننا تھا اور فل اٹانومی بھی دی گئی. اس وقت مولانا صاحب جو ہیں شاید نہیں ایگری کر گئے تھے سپریٹ کورٹ کے لیے، تو اب چونکہ ان کی تعداد ان کے پاس پوری ہے اور مولانا صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے اب وہ جو ادھورا کام تھا اس کو پورا کر لیا ہے.
اب جو آئینی بینچ جو ہے وہ آئینی کورٹ میں کنورٹ ہو جائے گی، اور آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے بلڈنگ علیحدہ لیں گے، لیکن جو اصل اختیارات کا منبع ہیں پاکستان کے قانون کے تحت وہ آئینی عدالت ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے پاس رہ جائے گا سزاؤں میں اپیلیں، کم کرنا ہے، بری کرنا ہے، یا سزا دینی ہے، یا زمینوں کے مقدمے سول اور کرمنل، باقی کوئی جورسڈکشن۔ لیکن مروت صاحب معذرت کے ساتھ مداخلت کے لیے، ہمارے آلموسٹ 99.9% کیسز جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، چاہے وہ سول اور کرمنل بھی کیوں نہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آئینی شک کی پامالی ہوتی ہے تو کیسز جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی جورسڈکشن جو ہوگی زیادہ تر وہ آئینی کورٹ کی طرف چلی جائے گی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ سی آر پی سی کے تحت مقدمے جو ہیں وہ ٹرائل ہوتے ہیں، اپیلیں ہوتی ہے، سپریم کورٹ جاتی ہے، اور کوئی بھی ٹرائل جو ہیں اگر آپ نے آئینی بنیادوں پہ چیلنج کرنے ہیں تو وہ پھر آپ جائیں گے 199 میں ہائی کورٹ کے پاس۔ مثال کے طور پہ ایک فاضل جج ہیں جس نے منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے اس کے ٹرائل کر لیے، اور وہ سیشن جج ہے۔ اب یہ اسپیشل کورٹ کر سکتی ہے، عام سیشن جج صاحب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے سزا دی، آپ پھر آئینی عدالت جا سکتے ہیں کہ جی یہ وداؤٹ جورسڈکشن ہے کیونکہ ان کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان خلا کا کیس ہے، طلاق کا کیس ہے، تو وہ فیملی جج صاحب سنے گا۔ اگر وہ سول جج صاحب نے سن لیا اور فیصلہ دے دیا تو آپ اس کو پھر آئینی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن وہ صرف جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ کہ اختیار سماعت نہیں ہے۔ باقی جو ہیں تمام مقدمات جو ٹرائل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے کویسچن آف جورسڈکشن ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اینٹی ٹیررزم کا کیس ہے، وہ اے ٹی سی کورٹ نے جو ہے نہیں ٹرائی کیا بلکہ سیشن کورٹ نے ٹرائی کیا، اور اس میں جو ہے دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے، سیکشن 6 اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس پوائنٹ پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی یہ اے ٹی سی کورٹ کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر ایک آرڈینری کورٹ کا کیس ہے، صرف فائرنگ ہوئی ہے، ٹیررزم کا ایلیمنٹ اٹریکٹ نہیں ہوتا ہے، اور اے ٹی سی کورٹ نے ٹرائل کر دیے، تو آپ سیکشن 23 کے تحت درخواست دے سکتے ہیں کہ جی آپ جورسڈکشن نہیں ہے آپ کے پاس، عام کورٹ میں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ 27ویں ترمیم کا معاملہ کیوں اتنا پیچیدہ بن گیا تھا کہ 2 ووٹ توڑ کے لینے پڑے، ایک جے یو آئی کا اور ایک پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کو اور جے یو آئی کو علم ہی نہیں ہوا کہ ان کے ممبران جو ہیں وہ… اچھی طرح علم تھا مولانا صاحب کو، اچھا، پی ٹی آئی کو بھی علم تھا؟ سیف اللہ عبدو صاحب کا بھی پتہ، کیونکہ فلک ناز تو ہم نے دیکھا، ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے، وہ سیف اللہ عبدو کو احتجاج کے لیے باہر نکال کے لے جانے چاہ رہی تھیں۔ نہیں، سب کو پتہ تھا عبدو صاحب کے نیت کا، لیکن ایک کام اس نے بڑا اچھا کیا۔ دیکھیں اس نے جو تقریر کی، ووٹ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایوان میں نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی الیکشن کمیشن نے رجسٹر ہی نہیں کی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہم سب کو انڈیپینڈنٹ، سنی اتحاد کونسل کو وہ لکھتے ہیں، نہیں، انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرنے کا مطلب تو وہی ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کا صرف ایک ایم این اے ہیں، وہ ہے فیصل امین خان گنڈا پور۔ وہ ضمنی الیکشن پہ علی امین خان کی خالی کی گئی سیٹ پہ اس نے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ لڑا، اور ایوان میں صرف وہ ہیں۔ باقی جب انہوں نے ریویو ڈیسائیڈ کیا تو انہوں نے ساتھ میں پھر سب کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی کیا ہوا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے بہت بڑی ترمیم ہے، لیکن اس سے بڑی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم تھی۔ یہ جو ہے اب وہ ابھی سب جوڈسٹ ہے، اس پہ ابھی سب جوڈس کیا ہے، وہ تو سب جوڈس ہی اڑ گیا۔ وہ جو سب جوڈس ہے نا، وہ سب جوڈس ہی اڑ گیا، کیونکہ اب تو انہوں نے بہت سارے اختیارات دے دیے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی زمانے میں ایک جوڈیشل باڈی ہوتی تھی، ایپیکس جوڈیشل باڈی، جو کہ عدلیہ کے تمام ایلیویشن، ڈسپلنری پروسیڈنگ، سینئر موسٹ ججز بیٹھتے تھے، عدلیہ کے جج صاحبان بیٹھے ہوتے تھے، سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے جج، چیف جسٹسز۔ اب وہاں تو ووٹنگ ہوتی ہے، اب تو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اس میں، ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ، کوئی یہ تو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جی کوئی ایویڈنس ہے
ایویڈنس نہیں ہے، میرٹ کیا کہتا ہے، فلاں کو سینئر آدمی ہے، ایماندار ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کو چیف جسٹس بنانا ہے، یہ نہیں ہے، یہ اب کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ چیف جسٹس بن گیا. جو سینئر موسٹ ہے، محسن اختر کیانی صاحب سینئر موسٹ تھے، ڈوگر صاحب آ گئے، لاہور سے لائے گئے اور وہ چیف جسٹس بن گئے. اب تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی اختیار مل گیا ہے. اب اگر جو جج صاحب نہیں مانیں گے ٹرانسفر کو تو اس کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، یہ ترمیم جو ہے 26ویں ہو یا 27ویں، دیکھیں عدلیہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ عدلیہ کی شبیہ بگاڑ دی گئی ہے. آپ یہ اندازہ کریں نا، یہاں پاکستان میں افسران کو بھی، ایگزیکٹو افسران کو، پولیس افسران کو جب سزا دی جاتی ہے تو بلوچستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا اپنے صوبے میں دور دراز علاقوں میں بھیجا جاتا ہے. تو اب اگر ہائی کورٹ اسلام آباد کا جج ہے، جو 4-5 جج صاحبان ہیں، ان کی وجہ سے شاید اس آئین کی ترمیم کی ضرورت پڑی، آئینی ترمیم کی، تو اب اگر کسی جج صاحب کو اٹھا کے ڈیر اسماعیل خان بینچ میں تعینات کر دیں یا سیبی یا کلات بھیج دیں تو میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ یہ جج صاحبان جو ہیں بڑے سیزنڈ لائر تھے، بڑا مقام تھا، اور یہ شاید اس طرح، اور پھر ان کی سینیئرٹی کا کیا ہوگا. ایک نے یہاں پہ 10 سال گزارے ہیں، وہاں 2 سال بلوچستان ہائی کورٹ میں 2 سال کا جج چیف جسٹس بنا ہوگا، اس کے ساتھ کام کرنا. اور جج جو ہیں اپنی انا کے حوالے سے، اپنی خودی کے حوالے سے بڑے سائیکک ہوتے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جج صاحبان جوڈیشری میں رہ پائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزائن کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کو چھیڑا گیا تو ریزائن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی بریکٹ نہیں ہے یا کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ جوڈیشری کے اوپر یہ عوام الناس کے فلاح و بہبود کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کام کیا گیا، تاکہ جو لوڈ ہے، جو نئی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جائے گی، عام آدمی کو انصاف فراہم ہونے کا، لیکن ججز کے اوپر ابھی تک کوئی بار نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے میں، کتنے ٹائم میں فیصلہ کریں گے. کوئی ایسی کنڈیشن نہیں لکھی گئی. کنڈیشن تو نیچے کے عدلیہ پہ ہیں، ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، مہینے میں آپ نے اتنے کنٹیسٹڈ فیصلے لکھنے ہیں. ایک فیصلہ ایسا ہوتا ہے نا جس میں آپ پوری شہادت قلم بند کر لیتے ہیں، دیوانی ہو یا فوجداری ہو، مدعی کی، مدعلے کی یا ملزم کی اور استغاثے کی، اور اس کے بعد فیصلہ دیتے ہیں. اس کو کنٹیسٹڈ فیصلہ کہتے ہیں. تو ایسی ایک قدغن ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنے کنٹیسٹڈ کیسز ڈیسائیڈ کرنے ہیں. ایک فیصلہ ایسا ہو، آپ نے ضمانت دے دی، آپ نے وارنٹ کینسل کر دیا، یہ فیصلوں کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. یا پلیڈ گلٹی پہ آپ نے فیصلہ کر دیا. جہاں تک ہائی کورٹ کا تعلق ہے، ہائی کورٹ نے اپنے ایس او پی کے تحت جج صاحبان سے توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ایک جج صاحب جو ہیں وہ 40 کیسز مہینے میں فیصلہ کرے گا. لیکن اگر وہ پورے نہیں کر پاتا ہے تو کوئی اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اور یہی حالت سپریم کورٹ کی ہے. لیکن چیف جسٹس صاحبان جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس پہ زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیسز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. لیکن کہ ان کے اوپر بار نہیں ہے کہ وہ اتنے کوئی ٹائم، آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ڈالی گئی. اگر وہ ڈال دی جاتی کہ اگر آپ فرض کریں کہ 3 مہینے میں اس نوعیت کے کیسز کا فیصلہ کریں، 6 مہینے میں اس نوعیت کا فیصلہ کریں، 1 سال میں آپ نے مرڈر کے فیصلے کرنے ہیں، تو میرے خیال سے کہ جلدی انصاف ملنے کی جو بات ہے اس کی توقع کی جاتی. لیکن جو ریمیننگ ججز ہیں یا جو بھی آئیں گے تو ان کی تو مرضی ہوگی کہ جب چاہیں کیس سنیں، جب چاہیں ڈیٹ ڈال دیں، جب چاہیں جتنی پرانی کیسز کو اٹھا کے آگے لے جائیں. دیکھیں یہ تو اپنے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو آئین کی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. سر اگر ایسے جوڈیشل ریفارمز کر دی جاتی تو آج یہ نوعیت آتی کہ ججز کا یہ حال ہوتا. آپ اگر اس کا اندازہ کریں تو جو میں آپ کو ایک عرض کروں، جس طرح سوموٹو لیے جاتے تھے، جس طرح مداخلتیں کی جاتی تھیں، جس کا آج ذکر بھی کیا گیا تقریروں میں، تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ ہوا نا کہ جو کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، آپ ایگزیکٹو کی پاورز کو چھیڑتے رہتے ہیں، آپ ان کے اوپر سوموٹو لیتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ بعض نالائق، بعض ایمبیشیس چیف جسٹسز کی کارستانیاں تھی جس کا صلہ خمیازہ یہ، اس کا خمیازہ آج یہ بھگت رہے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو موٹو 90% غلط استعمال ہوتا تھا. یعنی کہ ہر دوسرے کیس میں افتخار چودھری سو موٹو لیتا تھا. تیکا ووڈو کا کیس آپ کو یاد ہوگا،
اب سو موٹو کے لیے شرط ہے کہ ایک ایسے کویسچن پہ آپ سو موٹے لیں گے جس میں عوام الناس کی دلچسپی کا کوئی مسئلہ اس میں ملوث ہو یا انوالو ہو. اب ایک باٹل کہیں سے پکڑی گئی اور آپ نے اس کو عوام الناس کا مسئلہ بنا دیا. یا آپ کو ثاقب نثار کے وہ دورے یاد ہوں گے جیل کے اندر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کا بڑا ہی بے دریغ اور غلط استعمال کیا. گیلانی صاحب کو جس طرح انہوں نے کھڑے کھڑے اور وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا. گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، پورے پارلیمان کی توہین ہوتی ہے اس سے. پھر راجہ پرویز اشرف صاحب، یعنی یہ اب سیاستدانوں کو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے چاہے اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ ہو، ججز کے اس مائنڈ سیٹ سے اندیشہ اور خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ اس کا یہ جو ہے رجوع کریں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے مروت صاحب، آپ خود بھی جج رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ججز کیسز سننے سے پہلے باقاعدہ صحافیوں کو بٹھا کے ٹکر چلوا رہے ہوتے تھے. پیشیاں شروع نہیں ہوتی تھیں، کیسز شروع نہیں ہوتے تھے جب تک وہ مخصوص صحافی کورٹ روم میں آ نہ جائیں. باقی سب کے پر پابندی ہوتی تھی، کچھ مخصوص صحافیوں کو بٹھایا جاتا تھا. تو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے بھی انہوں نے استعمال کیا اپنے اختیارات کو. یہ جو تشہیر ہے اور یہ جو پبلسٹی منگر ہونا ہے، یہ ٹرینڈ شروع ہوئے عدلیے میں سن 1996 کے بعد. سجاد علی شاہ صاحب کا جب دور گزرا تو اس کے بعد، بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک وقت میں ایک ضلع میں سینئر سول جج تھا، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب دورہ کر رہے تھے اس ضلع کا. تو مجھے جج صاحب نے کہا کہ چیف صاحب آ رہے ہیں تو پروٹوکول کے لیے آپ کو اپنے ضلع کے اس حد میں جانا ہے جہاں ہمارے ضلع شروع ہوتا ہے، ریسیو کرنا ان کو. آپ نے ریسیو کرنا ہے. باقی آپ نے ڈی پی او وغیرہ سے میٹنگ کرنی ہے، گھوڑوں کی سلامی دینی ہے، پاسنگ آؤٹ پریڈ. تو میں نے انکار کیا. میں نے کہا میں کوئی پروٹوکول افسر ہوں جو میں اس ضلع میں، اور آپ یقین کریں اس انکار پہ پھر مجھے تبدیل کر دیا گیا تھا. جج صاحبان جو ہیں، وہ بعض جج صاحبان میں نے دیکھے ہیں انتہائی پبلسٹی منگر، یعنی کہ جہالت کی حد تک یا نفسیاتی طور پہ بھی، اور یہ خبر دینا. مجھے یاد ہے آپ کے کولیگ تھے جب افتخار چودھری چیف جسٹس تھا تو ان کے ساتھ بہت سارے صحافیوں کا آنا جانا تھا. جی جی بالکل. ایڈوانس میں خبریں دیتا تھا. صبح 6 بجے بلوا کے خبریں لگوائی جاتی تھیں، رات کو 11 بجے خبریں لگوائی جاتی تھیں اچھا، صحافیوں کو بلا کے. اور یہ جو ہے ایک دفعہ میں ایک ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، تو کراچی ایئرپورٹ تھا، تو اچانک ماسک پہنے وردی پورس جو تھے گنے تامے ایئرپورٹ پہ آ گئے. وردی سے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کس فورس کے ہیں، لیکن ماسک پہنے. اچانک دیکھا تو جناب علی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ ماسک کیوں پہنے ہیں؟ کہتے ہیں جی تاکہ ہیبت زیادہ بڑھے کہ جی کوئی آ رہا ہے. اب جو جن لوگوں کی سوچ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے تو یہ نخرے اور یہ کیا نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں اس 27ویں ترمیم کے بعد، یا کیا فوائد آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے یا کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیں، ایک کریڈٹ جاتا ہے پیپل پارٹی کو. انہوں نے وہ جو مجسٹریسی ایگزیکٹو مجسٹریسی کو اختیارات دینے تھے وہ انہوں نے نہیں اس میں شامل کروائے دیے. پھر جو 18ویں آئینی ترمیم سے پاپولیشن اور شاید منرلز کے حوالے سے ڈیمانڈ تھے، وہ انہوں نے، یا NFC ایوارڈ میں جو کٹوتی کی باتیں تھی، یہ اچھی باتیں ہیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 18ویں آئینی ترمیم کو اس حد تک پروٹیکٹ کیا گیا. اور جہاں تک فوائد کا تعلق ہے یا نقصانات تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ان قریب ہی کہ سپریم کورٹ جو ہیں وہ آئینی عدالت پہ یلغار ضرور کرے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ پرنسپلی سپریم کورٹ آئین کے تحت آئین کی روح جو ہے وہ پنہاں ہیں سپریم کورٹ میں، کسی آئینی عدالت میں نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اختیارات کی جنگ یا آگے چلے گی. یہ کوئی وقت آئے گا جہاں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں سپریم کورٹ اٹھ کے اسی آئینی عدالت کو ہی اللیگل نہ ڈکلیئر کر دے.
لیکن ابھی تو نہیں، لیکن آگے متوقع ہیں۔ ابھی آپ تقریر کر رہے تھے پارلیمنٹ میں، جی میں نے دیکھی تقریر آپ کی، آپ سے پہلے حنیف عباسی تقریر کر رہے تھے، بڑے تانے تشنوں کے ساتھ ان کی تقریر تھی، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو مخاطب کیا انہوں نے، کچھ ممبران کو بھی مخاطب کیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ رویہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، اس سے پہلے کیسر صاحب نے تقریر کی، اپنا معافی ضمیر سخت الفاظ میں بیان کیا، جس کا جواب جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے دیا، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی تقریر کے دوران جو ہیں ان پہ ہوٹنگ ہوئی، اور جس سے دوسری سائڈ مچھلی بازار بن گیا تھا، اور بڑی ہی بالادب بیلٹ گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ آج کچھ برا نہیں بولے ہیں۔ تانے تشنے انہوں نے جب ان دیے، کو چھیڑا گیا تو پھر اس نے بھی منہ کھول لیا۔ وہ کوئی کچھ انہوں نے اشارے، وہ جب لائرز کی طرف کر رہے تھے پھر آپ کی طرف بھی انہوں نے کیا، پھر وضاحت کی کہ میں آپ کا نہیں، کھوسا صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اس نے مجھے شاید تانا دیا، آپ نے سمجھا، لیکن انہوں نے کلیریفائی کیا کہ میں کھوسا صاحب کی بات مجھے ہی کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو ذلیل کر کے پھر نکال لیتے ہیں، پی ٹی آئی کو کہا، اور اشارہ میری، میں نے پھر اس سے پوچھے بھی تقریر کے دوران کہ آپ میری بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا، مجھے دکھ ہوا کہ ہم اس اہم دن پہ جب کل آئینی ترامیم آنی ہے، وجہ اس کی کہ ہم اسکالرلی ایکیڈیمیکلی عوام کی فلاح میں اس میں اچھی بری چیزوں کی نشاندہی کریں، اور اس پہ ڈیبیٹ ہو اور اس پہ سنجیدہ گفتگو ہو، ہم نے تانے شروع کر دیے جیسے پڑوسنیں لڑ رہی ہو، کوئی پازیٹیو، کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی نہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے آج ایک قرارداد پیش کی مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حق میں، کہ چونکہ اس کو قتل کیا گیا تھا اور جس کا اعتراف کیا جوڈیشل مرڈر، سپریم کورٹ نے، تو اس کے حق میں قرارداد آنی چاہیے تھی۔ وہ قرارداد میں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس وقت کے ڈکٹیٹر نے اس کو مروایا، جج کو استعمال کیا، تو لہٰذا یہ بلیک سپاٹ ہے، اور ہر قانون پسند اس کو دھونا چاہیے۔ ایسے اس کو اگر آپ آج کا ایوان جو ہیں کوئی ونڈیکیٹ کر سکتا ہے تو اس پہ میں نے کہا۔ پھر انہوں نے آصف زرداری صاحب کے لیے گالم گلوچ ہوئی۔ کل ترمیم آ رہی ہے قومی اسمبلی میں؟ کل آ رہی ہے۔ کل آپ ووٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، میں تو پورا یہ دیکھوں گا، مجھے پارٹی کی طرف سے، چونکہ پارٹی نے مجھے آپ نے تو پارٹی کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی، اب انہوں نے نکالا ہوا ہے، نہ مجھے آپ سے کسی نے رابطہ کیا ووٹ کے لیے؟ کسی نے نہیں، نہ حکومتی بینچوں نے، ان کو تو شاید میری ووٹ۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل جو ہے، میں مسودہ دیکھوں گا، اب پھر میں یہ دیکھوں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ لوں گا۔ کچھ نہ کچھ تو علم ہو گیا نا مسودے کا کہ اس میں کیا ہے، سینٹ میں پیش ہوا، سارا کچھ ہے، باتیں سن کے پتہ چل جاتا ہے۔ دل کی آواز کیا آ رہی ہے؟ میں مطلب آنیسٹلی آپ سے پوچھ رہا ہوں، ووٹ بنتا ہے دینا؟ میرا خیال ہے ایک آدھ چیز جو ہیں شاید پازیٹیو ہے، اور چند چیزیں نیگیٹیو ہوں گی۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ شیر لفظ ملوث صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آج ہمارے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ناظرین، ہم نے لینا یہاں پہ وقفے کے بعد اگلے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں JUIF کے ترجمان اسلم غوری صاحب موجود ہیں۔ محمد اسلم غوری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غوری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جو سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ اچانک سے جب اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تو آپ کے ایک ممبر نے ووٹ دے دیا، آپ کو معلوم تھا کہ وہ ممبر ووٹ دے دیں گے؟ ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گے، ہاں، اس لیے پھر ہم نے فوری طور پہ انہیں پارٹی سے خارج بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ سینٹ سے مستعفی ہو جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے، ابھی 10 منٹ پہلے میں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ سینٹ سے فوراً مستعفی ہو جائیں، ادروائز پھر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہم رجوع کریں گے۔ صحیح ہے، جس طرح سیف اللہ عبڑو نے تو خود اعلان کر دیا نا کہ میں ریزائن دیتا ہوں، تو آپ کے جو اس کا تو شاید میں یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، ہو سکتا ہے اس کے تو کوئی سودے بازی میں یہ معاملہ طے ہوں۔
क्योंकि सिंध से पीपल्स पार्टी के पास वोट है, वहां से दोबारा आ सकते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने चेयरमैन साहब ने कह दिया उनको कि जी आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। अब कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स इस ऐसी सीट पे बैठा हुआ है जो सबके लिए मोहतरम है, और वहां बैठ के इस तरह की नेगेटिव बातें कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। नहीं वारिस साहब, मैं इससे अफसोस ही कर सकता हूँ, क्योंकि उनको 64 वोट दरकार थे और 2 लोग जिस तरह तोड़ के उन्होंने वोट पूरे किए अपने, क्योंकि उनके एक सेनेटर जो हैं वो बीमार हैं, शदीद अलील है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन उन्होंने अभी चेयरमैन साहब ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया था, वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनका वोट एक कम पड़ता था, 1 या 2 वोट कम पड़ते थे, उन्होंने वो मैनेज किए हुए थे। इसका मतलब ये है कि फैसल वाडा ने जो बयान दिया था मौलाना साहब से मिलने के बाद भी उन्होंने कहा था कि जी नंबर पूरे हैं, तो आप लोगों को कहीं शक नहीं हुआ था कि ये कोई ऐसा मामला है, या आप लोगों ने कोई उनसे हलफ वगैरह नहीं लिया था मेंबरान से कि आप लोगों ने वोटिंग नहीं करनी? देखिए बात यह है कि जब कोई हुकूमत में होता है उसके पास बहुत से जराए होते हैं। किसी के कारोबार को बंद किया जाता है, किसी को एफबीआर से बैंक अकाउंट सीज कराए जाते हैं, किसी की अगर कोई गवर्नमेंट का कंट्रैक्टर है तो उसकी पेमेंटें रोक ली जाती हैं, तो कारोबारी आदमी जो होते हैं वो अक्सर दबाव में आ जाते हैं और इस चीजों में आ जाते हैं, उनको खरीदा जा सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं। और बदकिस्मती है कि हमारे नजरियाती साथी तो सारे मौजूद बैठे हैं, ये खुशकिस्मती है हमारे नजरियाती साथी सारे बैठे हुए हैं। बदकिस्मती से एक साथी जो नया आया, पहली दफा आया, सीनेटर बना है और उसने ये कुछ किया है, बहरहाल हमने उसके खिलाफ फौरी तौर पे इमीडिएट कार्रवाई की है। वो मेरे ख्याल से कुछ उनके बिजनेसेस का भी मामलात हैं, कुछ ठेके और कुछ चीज़ें ऐसी, उसके बारे में भी इत्तलात आ रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास बड़े बड़े, और उसके डेफिनेटली बिजनेस को तरजीह दी जाती है, और मेरा ख्याल है कि उसी की शाखसाना है कि वोट दिया गया। असलम गौरी साहब, ये बताइएगा कि अब इसको क्या आप लोग चैलेंज करना चाहेंगे, जिस तरह 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है? आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एजेंडे पे खड़े होंगे इनके साथ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस सिलसिले में हमसे कोई रजू नहीं किया है, और उन्होंने जो तहरीक का भी ऐलान किया है वो उन्हें अपने ज़ाती तौर पे किया है, हमारे साथ मशवरे में नहीं किया है। हम इस पे बगौर जायजा ले रहे हैं। हम अपने तौर पे, अपनी पार्टी के तौर पे मुख्तलिफ फैसले जो है हम डिसीजन करेंगे, इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आज आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि 1973 के आइन की खालिक पीपल्स पार्टी ने आज अपने ही आइन का गला घोंट दिया है, और मुस्लिम लीग नून ने बड़ी खूबसूरती के साथ जरदारी साहब से ही ये काम करवाया है। और जरदारी साहब ने दूसरा काम ये किया कि जो मुस्लिम लीग उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारती थी, आज मुस्लिम लीग से ही क्लीन चिट ले ली है। तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ इस मुल्क में अब आपकी करप्शन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। बरादर, मैं आपको बताऊं, शायद याद कराऊं, आप तो मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि ये तो खुलफाए राशिदीन को पूछा जाता था कि उनका एहतसाब होता था। आपको याद होगा हज़रत उमर से पूछा गया था कि आपके ऊपर 2 चादरें आप कहाँ हैं, जब सबको एक एक चादर मिली है, तो उनके बेटे ने खड़ा होकर कहा कि मैंने अपनी चादर अपने वालिद साहब को दी है। तो एहतसाब तो खुलफाए राशिदीन का हुआ। ये कौन सा ये आइन, और ये आइन पाकिस्तान जिसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगा, तो ये क्या हो रहा है? मैं तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह के आइन बनना है। आइन की मोम की नाक बना के आइन को कैसे मरोड़ा जा रहा है, कैसे घुमाया जा रहा है, अपनी मर्जी का बनाया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि हुक्मरानों ने शायद सीखा नहीं है माजी से। ये जो कुछ होता रहा, आपको याद होगा, मेरे एक दोस्त जो आजकल जेल में पड़े हुए हैं, वो यहाँ बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें किया करते थे कि फौजी अदालतें होनी चाहिए, फौजी अदालतों के बगैर गुजारा नहीं है। चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ। और आज सबसे ज्यादा उन्हीं की पार्टी फौजी अदालतों के खिलाफ तहरीक चला दी। तो जब हम अपोजिशन में होते हैं हमारा और रवैया होता है, जब हम ये तो अलमिया है गौरी साहब, ये तो अलमिया है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको जमहूरियत याद आती है, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो जमहूरियत से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो अलमिया है। और मैं आज एक बात और आपके प्रोग्राम में कहना चाहूंगा कि ये आज नहीं कल नहीं परसों ये रिवर्स होगी। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ हुकूमत ही है, इसमें अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन के 100 से अपोजिशन के तमाम अरकान ने इसका बाइकआउट किया, बल्कि हमारे लोगों ने बाकायदा अंदर गिनती में अपोज भी किया उसको। शुरू के 2-3 शिकों पे तो अपोज किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम अपोज करते हैं, बाहर निकल गए। तो जब अपोजिशन ने साथ नहीं दिया तो ये हुकूमत की तरमीम कहलाएगी, मुश्तरका तरमीम पार्लियामेंट की नहीं कहलवाएगी। और इससे पहले हमारे बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक LFO परवेज मुशर्रफ साहब ने डंडे से एक तरमीम करवाई थी, लेकिन बाद में 18वीं तरमीम में उसको हमने रिवर्स कर दिया था। चेयरमैन साहब ने ये कहा कि हमने बिल्डोज नहीं किया, हमने मैंडेट बिल्डोज नहीं किया, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है।
पता नहीं चेयरमैन साहब किस चीज को बुलडोज समझते किसको है। मेरा ख्याल इसके बाद बुलडोज क्या होता है कि हम दूसरी पार्टियों के अरकान को हाईजैक करके छुपा के कौमी असम्बली के गेट से उनको अंदर सेनेट में दाखिल करके उनसे वोट लेके और फिर कहते हैं हमने बुलडोज नहीं किया। तो बुलडोज होता क्या है ये तो बता दें कौम को। चेयरमैन साहब बताएं बुलडोज किसे ये सागडार साहब ने भी यही बात की है। जी सागदार साहब तो बहुत भारी बातें करते हैं। ये क्या सीखते हैं, पुरानबाजी से नहीं सीखते हैं। लेकिन देखें हमेशा से होता है जो माजी में होता है उसको मद्देनजर रख के फ्यूचर के फैसले किए जाते हैं। दुरुस्त। और आज तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ किया और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ किया। ये एक अलग सियासी चाल चली गई। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो इस्तेकाम के हवाले से, आइन के इस्तेकाम के हवाले से जो एक नशिस्त आप लोगों ने की और उसके बाद उसमें भी इत्तफाक नहीं बन सका, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बात की जा रही है, आप लोग उसमें बाकायदा शामिल होंगे? क्योंकि अब तो इसके अंदर एहतजाज की बात होगी, डेफिनेटली इसको प्रोटेस्ट करेंगे, इसको कंटेस्ट करने की बात की जाएगी। देखिए तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है उसमें मेन जो है उसका 98% जो है वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के साथ हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनके 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे, जिसके ऊपर हमारी उनके इख्तलाफ था। इमरान खान से मेरा कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं था, हमारा कोई जायदाद का झगड़ा तो नहीं था, हमारा किसी और मामले का झगड़ा तो नहीं था। कुछ उनकी जो हुकूमत के दौरान उन्होंने जो इक़दाम किए थे उन पे उनसे झगड़ा था। अब हमने उस सिलसिले में इनसे कहा था पीटीआई के दोस्तों से कि हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दें, जो आज तक हमें मिली नहीं है। जब तक मिलेगी नहीं मेरा कारकुन इनके साथ कैसे रोड पे खड़ा हो सकता है? तो आपस में एक दूसरे गिरेबान पकड़ लेंगे। तो ये मुश्किल पैदा है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए भी पीटीआई को आगे बढ़ना होगा और हम अपने तौर पे तहरीक चला रहे हैं। अब उस तहरीक का नया रुख क्या होता है, मौलाना साहब बांग्लादेश गए हैं, 1 हफ्ते तक वापस आ जाएंगे और फिर हम इस तहरीक का नया रुख क्या अख्तियार करते हैं फिर वो आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि हमारे इस वक्त को मौलाना हैदरी साहब, मौलाना फजलरहमान साहब, हमारे मरकजी नायब अमीर और बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान से बांग्लादेश के दौरे पे गए हैं जहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है उलमा की। अच्छा, इसमें गौरी साहब आप लोगों की गुज़श्ता रोज़ शायद जरदारी साहब से किसी फंक्शन में या कहीं उनकी आदत के लिए मुलाकात भी हुई मौलाना साहब की। जब हम बात करते हैं ताल्लुकात की तो बड़े पुराने मरासिम हैं और बिलावल साहब भी अंकल कह के बात करते हैं मौलाना साहब को। तो आप लोगों को इस तहरीक के हवाले से, जैसे 26वीं तहरीक में हमने 26वीं तरमीम में देखा था, बड़ी मुशावरत हुई थी और बड़े चक्कर लगे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, पीटीआई वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, इसमें तो उन्होंने अपने नंबर गेम पूरे किए थे, आप लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराई। तो इसलिए नहीं कराई ना कि जब भी तरवीब में जो 6 हफ्ते में हमने इनसे क्लासेस अंडू कराई थी, जो वो उन्होंने अब कर ली है पूरी, उन्हीं को तो लेके आए जी, उसी को तो लेके आए। तो फिर हमारे पास किस मुंह से आते? लेके आते तो हम आगे से शर्मिंदा ना करते कि ये तो हमने कहा तो आपके और हमारे दरमियान में मामला तय है, तो फिर आप इसको कैसे लेके आ गए हो? तो इसलिए वो हमारे पास आई नहीं, शर्मिंदा है, आज तक शर्मिंदा है। मुस्लिम लीग कहाँ आई हमारे पास? बिलावल साहब भी जो आए थे, बिलावल साहब ने भी उस वक्त ये कहा था कि ये चीजें मुझे कुछ था। उस वक्त उनके पास हवाई बात थी, ये बाकायदा उस वक्त तक उनके पास कोई मसौदा नहीं आया था। उन्होंने भी ये कहा कि ये मेरे इल्म में ये चीजें आई हैं और इस पे मौलाना साहब ने कहा कि जो चीजें हमारी तय हो चुकी उन चीजों पे तो हमारी रेड लाइन है, हम इससे आगे ये इसको कबूल नहीं करेंगे। तो मैसेज उनको बिलावल साहब ने भी दे दिया था कि जेयूआई की रेड लाइन है, तो फिर हमारे पास क्यों आते और फिर क्यों आके हमसे क्यों पूछते हो? तो एक चीज वो शर्मिंदगी से मुंह छुपाए, हुकूमत शर्मिंदगी से हमसे मुंह छुपाए हुए। अच्छा, तो एक चीज़ तयशुदा थी, ये तो आप लोगों ने बयान किया था पहले भी और उसी को ले आए दोबारा, आपने कहा हमसे शर्मिंदा हैं। तो बात तो यही है कि इसी ऐवान में आप लोगों ने एक दूसरे का आमना सामना भी करना है, कल असम्बली के अंदर भी वोटिंग होनी है, वहाँ पे इसको पेश किया जाएगा। तो आप लोग उस एहतजाज में शामिल होंगे जो अपोजिशन करेगी? हम इसको अपोज करेंगे, जैसे हमने सेनेट में किया वहाँ भी अपोज करेंगे। देखिए वो अपोजिशन क्या एहतजाज कर रही, हमें कोई एतमाद में लेगी, हमारे साथ बैठेगी तो फिर उस पर बात कर लेंगे। और वरना फिर हम अपनी पार्टी का जो डिसीजन है हमने अपोज करना है, इसकी मुखालफत करनी है, उसके मुस्तरद करना है। हमने सेनेट में भी किया, हम इंशाल्लाह नेशनल असम्बली में भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज सेनेट में तो एजेंडा फाड़ा गया और एहतजाज किया गया, उसके अंदर हमने देखा कि MWM के भी लोग शामिल थे, राजा नासिर अब्बास साहब भी थे और PTI के भी रहनुमा थे, कामरान मुर्तज़ा साहब भी उठ के चले गए थे बाहर। तो आपको लगता है कि कल कौमी असम्बली के अंदर भी यही मंजरनामा होगा? मैं पीटीआई का तो नहीं कहता, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से इसी तरह इसको अपोज किया जाएगा, इसके खिलाफ वोट दिया जाएगा और एहतजाज किया जाएगा। ठीक हो गया। असलम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान JUAF मोहम्मद असलम गौरी साहब, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। नाज़रीन, बात यह है कि मुल्क की सलामती और मुल्क में
سیاسی یکسوئی کے لیے خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو اعتماد سازی جو ہے اس کا فقدان دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی بات کریں یا حکومت کی اتحادی جماعتوں کے اندر ٹھیک ہے کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یونانیمسلی کسی چیز کو لے کر آگے آنا اور اس کو ایکسپلین کر کے کسی چیز کو ملکی مفاد کی خاطر آگے بڑھنا، اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اختلاف موجود ہے۔ اختلاف رائے ڈیفینیٹلی جمہوریت کا حسن ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ بزور بازو اس کو منوا لیں، کیونکہ اگر ہم دوسرے کا اختلاف نہیں سنیں گے تب تک میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کی جسے کہہ سکتے ہیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بان۔